فوجی من موجی میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میجر رضا اور آج کی قسط بالکل نہ مس کیجیے گا. وہ اس لیے کہ یو این مشن کے میں آپ کو قصے سنا رہا ہوں. لوگ طرح طرح کے کامنٹس لکھ رہے ہیں, کچھ بہت اچھے اور کچھ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم خواہ قصہ لمبا کرتے ہو. تو آج میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کو جلدی سے 2-3 قصے سنا دوں. تو ہوا یوں کہ یو این مشن میں آپ کو پتا ہے کہ ہم پہنچ گئے. یہ جو اقوام متحدہ کا مشن ہوتا ہے, تو اس میں پہلے آپ کو میں نے بتایا کس طریقے سے وہ میڈیکل میں دل ٹوٹ گیا, اس کے بعد کس طریقے سے وہ فوجی بکسے مکس ہو گئے, اور کس طرح پی ٹی وی نیوز کی رپورٹ کا بیڑا غرق ہو گیا جب اس نے پی ٹی وی نیوز کے اس اچھے پروڈیوسر نے سی او صاحب کو اور 2AC کو کاٹ دیا اور آپ کے بھائی کو مسلسل فوکس میں رکھا. تو اینی ویز یو این مشن بڑا زبردست تھا. وہ اس لیے کہ مشرقی تیمور ایک بڑا خوبصورت جزیرہ ہے, اور اس میں یہ جو کہتے ہیں نا وائٹ سینڈ بیچز, تو یہ بڑی زبردست بیچز ہوتی ہیں. کبھی آپ جا کے دیکھیں تو یقین ہی نہیں آتا کہ اتنا خوبصورت بھی اتنی خوبصورتی بھی دنیا میں ہو سکتی ہے. لیکن باوجود اس کے کہ وہ جتنا بھی حسین تھا, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان سے زیادہ خوبصورت کوئی جگہ نہیں ہے. تو اینی ویز یو این مشن میں ایک اور خوبی تھی, وہ یہ تھی کہ وہاں پہ ہر دنیا کی تمام بہت ساری دنیا کی فوجیں وہاں پہ موجود تھیں. ان کی طرح طرح کی یونیفارم, کوئی آسٹریلیا سے ہے, کوئی نیوزی لینڈ سے ہے, کوئی آئرلینڈ سے ہے, کوئی ساؤتھ افریقہ سے آیا ہے, کوئی افریقہ سے آیا ہے, کوئی جو ہے وہ ساؤتھ کوریا سے آیا ہے. تو ان کے یونیفارمز, ان کے چلنے کا, اپنے افسروں سے بات چیت کرنے کا, یہ سارے طریقے جو ہیں وہ ہمارے لیے نئے تھے. تو ہم بھی جناب جم کے یو این کے اس مشن میں شامل ہو گئے. ہمارا ایک چھوٹا سا کیمپ تھا, اور اس کیمپ کے اندر میں آپ کو صرف ماحول باندھنے کے لیے, دیکھیں یہاں پہ بھی 1.25 منٹ ہو گیا, میں کیا کروں کہ میں کتنی تیزی سے یہ قصے سناؤں. تو ایک قصہ تو یہ تھا, یہ قصہ میں نے پہلے ڈالی بھی ہے, فوجی وٹے کے نام سے, ضرور سنیے گا جا کے. تو اس قسم میں یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ نا کمبائنڈ باتھ روم تھے. کمبائنڈ باتھ روم کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کنٹینرز تھے, ان کنٹینرز کے اندر 4-4 6-6 باتھ روم ہوتے تھے, اور وہ سب یوز کرتے تھے. اس کیمپ میں جتنے بھی لوگ تھے, کوئی نیوزی لینڈ کا ہے, کوئی یہ وہ فلانے کا. تو وہ جو کمبودیا کا وہاں پہ ایک سپروائزر تھا, جس کا کام مینٹیننس اور یہ جو سول ورکس ہوتے ہیں اس کا جو ذمہ دار تھا, تو ایک دن وہ میرے دفتر آیا, میں کپتان تھا, تو اس نے مجھے صفدار میجر صاحب نے آ کے کہا کہ جناب بڑا مسئلہ ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو کمبودیا کا ایسا پتہ نہیں کی کافی دیر تو کچھ کہی جا رہے ہیں, میں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے صاحب بلائیں. جب انہوں نے بلایا تو وہ جو کمبودیا کا ہے, اس کے کان سرخ, چہرہ سرخ, اس نے مجھے کہا کیپٹن بگ پرابلم. میں نے کہا خیریت, کیا بگ پرابلم ہوگی؟ اس نے کہا I can't tell you, میں تمہیں بتا نہیں سکتا. تو میں نے کہا پھر بھی. اس نے کہا کہ come with me. تو بہرحال وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا, ایس ایم صاحب بھی ساتھ, آر پی این سی بھی ساتھ, ہم 6-7 لوگ اس کے ساتھ. اور وہ ٹوائلٹس کے سامنے جا کے اس نے وہاں پہ بریک مار دی, اور وہاں پہ مجھے کہا کہ پلیز لک انسائیڈ. تو میں نے اندر دیکھا, میں نے سمجھا شاید کوئی بندہ اپنا گر گیا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے, لیکن مجھے اندر کچھ نظر نہیں آیا. تو میں نے اس سے کہا کہ I can't see anything. کہتا I can't tell you. It's very shame, کہ مجھے بڑی شرم آ رہی ہے, میں آپ کو نہیں بتا سکتا. میں نے کہا یار بتا, خیر ہے کوئی بات نہیں. تو اس نے مجھے کہا کہ look inside the toilet. تو میں اب وہ جو برآمدہ سا تھا اس سے اندر داخل ہوا, اور میں نے ٹوائلٹ میں اندر جھانکا, لیکن مجھے پھر بھی کچھ نظر نہیں آیا. انڈین کموڈ لگا ہوا تھا, کیونکہ ہم جو ہے وہ انڈین کی ہم نے اسپیشل ریکویسٹ کی تھی, تو وہ نیچے جو انڈین کموڈ تھا وہ لگا. کہتا نہیں لک انسائڈ. میں نے اس کے اندر بھی دیکھا, لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا. میں نے کہا بتا دو, خیر ہے. تو اس نے کہا کیپٹن یور مین آر شیٹنگ اسٹونز. میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ جی آپ کے جو بندے ہیں وہ وٹے ہگ رہے ہیں تو مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو میں نے اس نے کہا کہ لک انسائڈ. جب میں نے آگے ہو کے اندر دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ اس انڈین کموڈ میں جہاں سے وہ سارا کچھ باہر جاتا ہے, وہاں پہ جانا کچھ وٹے پڑے ہوئے تھے. تو مجھے سمجھ آ گئی. اس نے کہا بگ پرابلم, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس نے کہا کہ جی ایوری ڈے یہ جو ہے نا یہاں پہ ساری لائنیں چوک ہو گئی ہیں, اور یہ جو جب سے آپ لوگ آئے ہیں تو یہ جو ہے بڑا مسئلہ بن گیا ہے یہاں پہ, کیونکہ ہم ڈیلی مینٹیننس کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, روز کمپلینٹ آتی ہے کہ جی یہ سیوریج لائن بلاک ہے. اور جب ہم نے انویسٹیگیٹ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ سیوریج لائن کے اندر وٹے آ رہے ہیں. اور یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کے بندے وٹے کیسے ہگ رہے ہیں اب یہاں پہ آفتاب صاحب کہیں گے کہ یار تم خود ہنستے. بھائی میں کیسے نہ ہنسوں, میں جب یہ بات سوچتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی تو بہرحال ہوا یہ کہ مجھے تو سمجھ آ گئی. وہ مجھے اس لیے سمجھ آ گئی کہ میں نے کہا اسم صاحب سمجھ آئیے یہ کیا کہہ رہا ہے. اسم صاحب نے کہا کہ نہیں سر. میں نے کہا اسم صاحب ذرا آگے ہو کے دیکھیں. انہوں نے بھی دیکھا. میں نے کہا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے بندے جو ہیں وٹے ہگ رہے ہیں, اور اس شریف آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کھا رہے ہیں کہ یہ وٹے ہگ رہے ہیں. اسم صاحب نے کہا اس طرح یہ بڑے بدماش ہے, میں ان کو ٹھیک کرتا ہوں, مجھے سمجھ آئے تو معذرت کے ساتھ
ہو یہ رہا تھا کہ ہمارے کچھ جوان جو ہیں وہ جب ٹوائلٹ جاتے تھے تو اگرچہ وہاں پہ پانی، ٹشو پیپر، ہر چیز موجود تھی، لیکن اس کے باوجود اب دیکھیں ہمارا کلچر ہے تو وہ وٹے لے کے جاتے تھے اور وٹے استعمال کرنے کے بعد اسی کموڈ میں پھینک دیتے تھے اور اس کی وجہ سے وہ سیوریج لائن جو ہے وہ بلاک ہو جاتی تھی. تو میں نے اس کمبوڈیا والے کو کہا، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں بڑا معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ دے آر ناٹ شیٹنگ سٹونز، یہ وٹے ہگ نہیں رہے، یہ وٹے استعمال کر رہے ہیں. اس نے کہا کیا مطلب استعمال کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی کچھ علاقوں میں ٹوائلٹس نہیں ہوتے تو وہاں پہ لوگ جو ہے نا فیلڈز میں جا کے اپنی جو حاجت ہے وہ پوری کرتے ہیں اور اس میں پھر ظاہر ہے وہاں پانی نہیں ہوتا تو پھر یہ وٹے استعمال کرتے ہیں. تو تو اس نے کہا بس یہاں پہ تو سب کچھ ہے. میں نے کہا بس ہے، لیکن اب میں کیا کروں کہ ان کو یا تو عادت ہے یا ان کو مزہ آتا ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو بہرحال اس کمبوڈیا والے سے میں نے وعدہ کیا کہ جناب اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں یہاں پہ اپنی گارڈ کھڑی کر دوں گا، جو بندہ آپ ٹوائلٹ میں اندر جائے گا اس کی جامع تلاشی ہوگی، اس کے بعد پھر وہ اندر جائے گا. تو اینی ویز یہ میں ایک شغلی قصہ آلریڈی قسط میں کور کر چکا ہوں، 6 منٹ ہو گئے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ اگلا قصہ سنا کے آج کی ایپیسوڈ کو ریپ کروں تاکہ میں آپ کو صرف 10 منٹ کی 12 منٹ کی ایک ایپیسوڈ دی. تو زندگی میں 2 دفعہ ایسا مقام آیا یا مے بی اس سے زیادہ بھی آیا ہو، لیکن مجھے یاد آیا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب میں نے کہا کہ جی زمین پھٹے اور میں غائب ہو جاؤں. یہ وٹے والا واقعہ اتنا بڑا واقعہ نہیں تھا. بہرحال تو ہوا یہ کہ ہم شام کو وہاں پہ یو این میں بیڈمنٹن کھیلتے تھے. تو جب ہم بیڈمنٹن کھیلتے تھے تو ہمارے جو کرنل صاحب تھے اور جو کمانڈر تھے ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ جو کورٹ ہے اتنا بہتر نہیں ہے، تو اس کا جو فرش ہے اس کو ذرا بہتر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے میری ڈیوٹی لگی. اور مجھے انہوں نے یہ کہا کہ جی یار یہ سپروائزر سے کوئی تھوڑی الیکس کرو، اس سے کوئی بھائی بندی نکالو اور کسی طریقے سے یہ جو کورٹ ہے اس کو سیٹ کراؤ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہی کمبوڈیا والا جو ہے اس کے بعد اس سے میری تھوڑی بہت دوستی ہو گئی تھی. تو میں نے اس کو ایک دن کہا، میں نے کہا یار تمہیں ایک اور مسئلہ بتایا. اس نے کہا کہ آئی ہوپ کہ وہ شیٹنگ سٹون سے بڑا کوئی مسئلہ نہ ہو. میں نے کہا نہیں چھوٹا مسئلہ ہے، تم آؤ تو صحیح. تو اینی ویز وہ آ گیا، نائس آف ہیم. تو میں نے اس کو بتایا کہ یار یہ بیڈمنٹن کورٹ ہے، اس کی حالت بڑی خراب ہے، ایک سائڈ سے اس کا فرش خراب ہے، تو تم مہربانی کرو، تمہارے پاس تو سارا سول ورکس ہوتا ہے، تو کوئی تم جو ہے نا کوئی سیمنٹ یا اس طرح کی چیزیں دو تاکہ ہم اس کا فرش ٹھیک کر لیں اور ایک اچھا بیڈمنٹن کورٹ بن جائے. اب یہاں پہ پورا ٹائم گزارنا ہے، ڈیلی سب کھیلتے ہیں تو اس لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو اس بیڈمنٹن کورٹ میں ایک سائڈ پہ اگر بیڈمنٹن کورٹ بڑھاتے تو ایک درخت کٹتا تھا، لیکن کوئی سے کہ آپ کہہ لیں کہ 10 بوری سیمنٹ لگتا تھا. لیکن اگر اس کو دوسری طرف ایکسٹینڈ کرتے تھے تو آپ کہہ لیں کہ 50 بوری سیمنٹ لگتا تھا. تو وہ جو کمبوڈیا والا ہے وہ بار بار نہ اس درخت کی طرف دیکھے، کبھی ادھر دیکھے، پھر اس درخت کو دیکھے، پھر ناپ لے، پھر اس کے بعد اس درخت کو دیکھے. تو میں نے اندازہ یہ کیا کہ شاید درخت اس کو تنگ کر رہا ہے. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار سے آپ کہہ لیں اس کا نام جو ہے نا پال تھا. میں نے کہا پال، آئی تھنک دس ٹری از دا پرابلم. تو اس نے کہا یس. تو میں نے کہا کہ دیکھو تم میں نے اس کو کہا کہ میرے خیال میں یہ درخت ایک پرابلم ہے. اس نے کہا ہاں. تو میں نے کہا تم ٹینشن نہ لو، میں جو ہے نا میرے پاس بڑے بندے ہیں، تو ہماری کافی بڑی یہاں پہ اسٹرینتھ ہے. تو میں رات کو نا اس ٹری کو درختوں سمیت جڑوں سے اکھیڑ دوں گا، بالکل برابر کر دوں گا، تو تیرا سیمنٹ بھی بچ جائے گا، 10 بوری سیمنٹ لگے گا اور تیرا بھی کام ہو جائے گا، میرا بھی کام ہو جائے گا. تو یہ تو اس نے کہا کیپٹن دا پرابلم از ناٹ ٹو ریموو دا ٹری، کہ کیپٹن پرابلم یہ نہیں ہے کہ درخت کو ہٹانا کیسے ہے. میں نے کہا پھر؟ تو اس نے کہا پرابلم یہ ہے ہاؤ ٹو سیو دا ٹری. اس نے کہا پرابلم یہ ہے کہ جی اس درخت کو بچانا کیسے. تو میں تو اب یقین کریں کہ اس نے کہا کہ کیپٹن in a factory in 1 hour they can produce 1,000 bags of cement, but this tree is 10 years old, so it takes 10 years to grow a tree to this size. تو اس نے کہا کہ ایک فیکٹری میں 1 گھنٹے میں 1000 بوری سیمنٹ آپ پیدا کر سکتے ہیں، پروڈیوس کر سکتے ہیں، لیکن اس درخت کو کم از کم 10 سال لگے ہوں گے کہ جو اس جگہ پہ یہ پہنچا ہے. تو اس نے کہا کہ اس لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کیپٹن کہ یہ ٹری کو ہٹانا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹری کو بچانا کیسے. تو آپ یقین کریں کہ میرا دل کیا کہ زمین پھٹے اور میں غائب ہو جاؤں، کہ بھائی میری بھی کیا سوچ ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کیا سوچ رہا ہے اور میں کیا سوچ رہا ہوں. حالانکہ اچھے پبلک اسکول میں پڑھا، مطلب ایک بہت اچھے گھر میں پیدا ہوا، بڑی اچھی تربیت، بڑا اچھا کیا کہتے ہیں اس کو، اور پھر اس کے بعد پاکستان آرمی کا کلاس 1 گیزٹڈ آفیسر. اور اس کے بعد مطلب آپ کہیں تو میں نے اسکول میں، کالج میں درخت کی اہمیت کے اوپر نہ صرف یہ کہ لکھے ہوئے مضمون جیتے تھے بلکہ تقریری مقابلے بھی میں جیت چکا ہوں گا. لیکن درخت کی اہمیت کا ایسے اندازہ ہونا، ایسے اس کے بارے میں فکر ہونا، تو معذرت کے ساتھ کہ یہ مجھ میں نہیں تھا. تو میرا دل کیا کہ زمین پھٹے اور میں غائب ہو جاؤں، اور میں بڑا شرمندہ، میں نے اس سے معذرت کی. میں نے کہا یار آئی ایم سو سوری، میں
دراصل اس نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، مطلب یہ ہوتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں. لیکن میں یہ اگرچہ ایک تھوڑی سی مزاحیہ بات ہے، لیکن میں آپ کو اس میں جو قصہ سنانا چاہ رہا تھا وہ یہ سنانا چاہ رہا تھا کہ باوجود اس کے کہ اتنے سارے پلسز تھے، لیکن اس کے باوجود درخت کی اہمیت کا صحیح معنوں میں مجھے اندازہ نہیں تھا. اور اسی لیے پھر اس کے بعد مطلب جتنی میں کوشش کر سکا ہوں کہ درخت کی اہمیت کے اوپر کہ جی عملی طور پہ، تو میں آپ سے بھی کہوں گا کہ جی اپنے بچوں کو عملی طور پہ سکھائیں کہ درخت کتنا اہم ہے. تو اینی ویز یہ تھا. دیکھیں 10 منٹ اور 33 سیکنڈ ہو گئے ہیں. اور دوسرا کہ میں نے ابھی تک ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ جی لائک سبسکرائب اور شیئر کریں. تو دیکھیں لائک سبسکرائب اور شیئر کریں، کیونکہ لائک سبسکرائب اور شیئر کرنے سے پہلے تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ کی سچی محبتیں، آپ اتنے اچھے کامنٹس کرتے ہیں، بڑے تعمیری اور بڑے سخت کامنٹ بھی کرتے ہیں. تو ایک پروگرام میں یہ سارے کامنٹ شامل بھی کروں گا. تو اگلی قسط میں آپ کو سناؤں گا کہ کیسے یو این مشن کے اوپر فوج کا ایک فارمولا ہوتا ہے کہ جی اگر آپ یو این مشن پہ گئے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یو این مشن کے اوپر ڈالر ملتے ہیں، ان ڈالر سے آپ نے گاڑی، وہ کئی لوگوں نے لکھا کہ تو نے ایسی سونی گاڑی، میں نے نہیں ڈالی. ایڈیٹر میرا جو ہے نا سر وہ بڑا منموجی قسم کا آدمی ہے، جہاں جو دل کرے کر دیتا ہے. تو میں نے اس کو، جس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دربار کو بربار اس نے لکھ دیا، کسی نے کہا ڈی لگا دیتا تو برباد بھی ہو جاتا. تو اینی ویز تو ایڈیٹر نے وہ گاڑی لگائی. لیکن فوج کا ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یو این مشن پہ گئے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پہ آپ کو ڈالر ملتے ہیں، ساتھ پاکستانی تنخواہ بھی ملتی ہے. تو اگر 3 مہینے سے پہلے مشن ختم ہو جائے تو فوج کہتی ہے کہ یار آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ آپ کو کسی اور مشن پہ بھیج دیں گے. لیکن اگر آپ مشن پہ جائیں اور 3 مہینے سے زیادہ، ایک دن بھی زیادہ ہو جائے، تو فوج کہتی ہے یہ آپ کا نصیب ہے، آپ کی یو این مشن کی باری ختم ہو گئی. تو اب جو ہے نا بعد میں کہیں اگلے رینک میں یا اس سے اگلے رینک میں مشن کے لیے آپ کنسیڈر ہوں گے تو آپ کی باری چلے گی. تو میں آپ کو اگلی قسط میں یہ سناؤں گا کہ کیسے ہمارے کرنل صاحب کہ جو مطلب اب میں کہہ سکتا ہوں کہ بڑے نوکری، میں بھی نوکری باز تھا لیکن وہ بڑے ہی نوکری باز تھے. ٹھیک ہے، تو ان کو بڑا شوق تھا کہ وہ کسی نہ کسی جنرل کو اپنی یونٹ میں بلائیں. اور کیسے کرنل صاحب نے آسٹریلیا کے جنرل صاحب کو بلایا اور ان کو اپنی پریزنٹیشن دی. اور ابھی ہمیں جمعہ مطلب وہ 8 دن تو نہیں، لیکن یہ آپ کہہ لیں کہ جی ہفتہ 10 دن، 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہوا تھا یو این مشن پہ پہنچے ہوئے. اور کیسے ان جنرل صاحب نے کرنل صاحب کی پریزنٹیشن سن کے تو یہ فیصلہ کیا کہ میرا خیال ہے کہ اتنے بندوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور ہمارے پہ ایک بم پھٹا جب ہمیں پتہ چلا کہ جی بوریا بستر پیک کرو، اور یہ جو سی او صاحب نے ایک طرح کے سارے بکسے، سارے بستر بند بنوائے یہ اٹھاؤ اور جاؤ واپس پاکستان. تو اپنا خیال رکھیے گا. اگین لائک سبسکرائب اور شیئر کریں. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. تو 5ویں قسط میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم پہ وہ بم کیسے پھٹا. تو اپنا خیال رکھیے گا.